انہی احساسات و جذبات کی نثر کی شکل میں ترجمانی کرنے کے لیے انہی کے ہمدرس سند فضیلت حاصل کرنے والے طالب علم عمار بن مفتی الطاف باری ثنا کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات و جذبات کو بیان کریں۔ بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، دلوں میں درد کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشرق و مربی اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اور کچھ ہی دیر میں اپنی اپنی راہ لینے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخصت کا وقت یاد کیے جا رہا ہوں، رخصت کا وقت یاد کیے جا رہا ہوں، بے قید ہے دل اور جیے جا رہا ہوں، تیرے بنا اے ساقیا ایسی ہے زندگی، تیرے بنا اے ساقیا ایسی ہے زندگی، خالی ہے اپنا جام پیے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہیں۔ اور اس عالم رنگوں کا یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور شب و روز قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کی دل فریب تصویریں نقش کر جاتی ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی۔ 5-6 سال کا معصوم بچہ جو شعور و احساس کے کوچے سے نابلد و ناآشنا ہوتا ہے، جسے حروف تہجی کی شناخت نہیں، جسے اپنے خالق و مالک اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں، عمر کے اسی مرحلے میں نے جامعہ حاضہ کے زیر نگرانی چلنے والے مکتب میں بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علماء ربانیین کے سامنے زانوِ تلمس دے کیا، اور 5 سال تک اس چشمے کے صاف و شفاف پانی سے سیراب ہوتا رہا۔ پھر جامعہ حاضہ میں باضابطہ داخلہ لیا، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو میرے سینے میں محفوظ فرما کر اپنی صفت خاص سے نوازا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفظ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عالمیت کے ایک طویل سفر کو طے کیا، جس میں سال کے موسم کی طرح حالات بدلتے رہے، لیکن بفضلہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کے لیے وہ دن، وہ گھڑی، وہ ساعت آ ہی گئی کہ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، اور آج جہاں ہم تمام ساتھیوں کی ایک آنکھ وارثین انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں شامل ہو کر خوشی کے آنسوؤں سے لبریز ہیں، تو اپنے محسن و مشفق اساتذہ کرام جن پر یہ شعر حرف بحرف صادق آتا ہے کہ مجھے نور علم عطا کیا، میری زندگی کو جلا دیا، مجھے نور علم عطا کیا، میری زندگی کو جلا دیا، میری درسگاہ تیرا شکریہ، بتا کس طرح سے کروں ادا، تیری گود میں ہے وہ ہستیاں کہ خدا قسم کر خدا کرے حکم سجدے بشر تو میں ان کے قدموں میں جا گروں۔ اور اپنے مخلص ساتھیوں
بلکہ بھائیوں کے فراق پر دوسری آنکھ بھی اشکبار ہے۔ شاعر کہتا ہے پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ بھی نہیں، اور رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، میں نے خود کو خود سے بچھڑ کر دیکھا۔ آج اولت ہم تمام بارگاہ عزتی میں جبین شکر افہم کرتے ہیں، بعدہ اپنے والدین اور اہل خانہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں حصول علم کے لیے فارغ کیا اور ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا، وقتاً فوقتاً محنت پر آمادہ کیا، بہتر نتائج پر جہاں حوصلہ افزائی کی وہاں نتائج کے متاثر ہونے پر تنبیہ بھی فرمائی۔ اور خاص طور پر میں اپنے والد جناب مفتی الطاف صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد الحدیث والفقہ جامعہ ہزا کا بھی شکر گزار ہوں۔ جہاں آپ جامعہ میں ایک مربی استاد بنے تو گھر میں اپنے والد بن کر ہم پر شفقت فرماتے رہیں۔ میں دست و دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ والد صاحب دامت فیوزہم کے سائے کو تاثر قائم رکھے۔ اس خوشی کے موقع پر ہم جامعہ ہزا کے مؤسس و بانی حضرت مولانا احمد حسین صاحب پٹنی مظاہر رحمت اللہ علیہ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جن سے ہم نے سادگی اور تواضع کا سبق سیکھا اور کچھ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا، جنہیں اکثر و بیشتر کتب بینی کا مصروف دیکھا، جن کے علمی شوق نے ہمارا علمی شوق کو پرواز دی۔ تلاوت قرآن کریم آپ کی طبیعت ثانیہ تھی، مدرسے کی ترقی کے لیے ہم وقت کوشاں نظر آئے، اور جامعہ ہزا کے سابق صدر المدرسین حضرت مولانا شریف صاحب پٹنی مظاہر نور اللہ برکتہ کو بھی کیسے فراموش کر سکتے ہیں جن کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اب تواضع اور سادگی کے پیگر تھے، معمولی خدمت کرنے پر بھی بکثرت دعاؤں سے نوازتے تھے اور خلاف سنت عمل پر محبت بھرے لہجے میں تنبیہ بھی فرماتے۔ بارگاہ عزتی میں دست و دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حضرات کو قریب رحمت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان دونوں حضرات کے لگائے ہوئے اس درخت کو تا قیامت سایہ دار اور سرسبز و شاداب رکھے۔ اس کے بعد ہم جامعہ کے روح رواں میر کارواں محقق و شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق صاحب پٹنی ندوی دامت برکاتہ العالیہ کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ کی بے مثال رحیمانہ مشفقانہ قیادت میں ہمارا یہ تعلیمی سفر پائے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت محتم صاحب نے ہر کامیابی پر پھر تھپ تھپائی، وہیں اعمال و اخلاق کی کمی کوتاہی پر شفقت بھرے انداز میں تنبیہ بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور آپ کے سائے عاطفت کو تادیر قائم رکھے اور آپ کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ اسے خود اپنے قد کا نہیں اندازہ، اسے خود اپنے قد کا نہیں اندازہ، وہ آسمان ہے مگر سر جھکا کے ملتا ہے۔ اور ہم تمام اساتذہ کرام کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری فکروں کو پرواز عطا کی، طالب کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت و تزکیے کو بھی اپنا مرکز توجہ بنایا۔ آیا کرے گی یاد جب ان کی نوازشیں، آیا کرے گی یاد جب ان کی نوازشیں، ترسیں گے ہم کہ سر پہ وہ ابر کرم نہیں، ہر چیز کا ہر بات کا ایک بار شکریہ، ہر چیز کا ہر بات کا ایک بار شکریہ، لیکن تیرے خلوص کا 100 بار شکریہ۔ ہم تمام ساتھی آپ اساتذہ کرام سے معافی کے خواستگار ہیں کہ ہم نے آپ کی عظمت کو کما حق کا وہ نہیں پہچانا اور آپ کے ادب و احترام میں کوتاہی کی، اور آخر میں ہم گلشن جامعہ کے نوشگفتہ پھولوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ فرصت کو غنیمت جانیں اور اساتذہ کرام کی قدر کو پہچانیں اور حصول علم میں ہمہ تک مشغول رہیں
کہ گیا وقت پھر آتا نہیں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لینا چاہوں گا۔ تیرے میں قدے میں ساقی یہ شام آخری ہے، تیرے میں قدے میں ساقی یہ شام آخری ہے، نہ بدل نگاہ مجھ سے کہ یہ جام آخری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔